میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر بنام تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 12ویں سپارے کے 10ویں رکوع اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ ہود کا بھی 10واں رکوع ہوگا، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ 10واں رکوع ہے اور آیت کا نمبر شمار ہے 110۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے پہلے بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی آمیز کلمات کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ کی قوم میں بعض افراد نے آپ پر ایمان لایا اور بعض نے آپ کا انکار کیا، یہ معاملہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی امتوں کے احوال، ان کے انبیاء کے احوال بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید استقامت اور مضبوطی دینا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں نے تورات کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا، اور اے حبیب یہ اپنے کفر اور تکذیب کی بنا پر دنیا ہی میں جس عذاب کے جلدی حقدار تھے، وہ عذاب اگر آپ کا رب قیامت کے دن تک ان کے لیے مؤخر نہ فرما چکا ہوتا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا۔ بہت سے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کے عذاب رکھے، انہوں نے عذاب مانگنے کی جلدی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ دن دکھائیے جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ وہ دن کب آئے گا، لہٰذا ان کے کہنے پر اس کو جلدی نہیں لایا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس دن نے کب آنا ہے، کب وقوع پذیر ہونا ہے، وہ ایک فیصلہ تھا جو مقرر کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں کے شور شرابہ کرنے سے یہ نہیں ہے کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، اور وہ دن آئے گا اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک ان سب کو تمہارے رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، کہ یعنی تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے ہوں۔ اب دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک نبی کے حوالے سے، یا ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں۔ اے محبوب، جنہوں نے مانا ان کا بھی اجر ان کو پورا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے تکذیب کی ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس تکذیب کا نتیجہ دیکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کے نصیب میں ہے، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے، اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، اطاعت گزاروں کی اطاعت، نافرمانوں کی نافرمانیاں وہ خوب واقف ہے،
اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معاک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اور تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ فاستقم، تو تم ثابت قدم رہو، استقامت رکھو۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر قائم رہنا، اور جس سے منع کیا اس سے رکے رہنا، یعنی اس حال پر کھڑے رہنا جس کا تقاضا شریعت نے آپ سے کیا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ میں سے ہے جن آیات مبارکہ کے حوالے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ الواقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ جو مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس میں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا بیان ہے کہ فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے آپ ویسے استقامت اختیار کیجئے۔ استقامت کتنا ہی سخت معاملہ ہے، اور ایک حق کی آواز کے لیے کھڑے رہنا، نافرمانی سے خود کو بچائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان استقامت کی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تعریف فرمائی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 ہے، فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صاحبان استقامت پر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ یہی آیت مبارکہ ہے سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14 میں بھی اسی مفہوم کے ساتھ موجود ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، یہ اللہ نے ان پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے کہ علماء کرام نے اپنی مختلف کتب کے اندر، بالخصوص کتب تصوف کے اندر، استقامت کے لیے ان 15 اعمال کا ذکر کیا کہ یہ 10 افعال کا ذکر کیا کہ یہ 10 اسباب ہیں جو انسان کو استقامت اور دین پر اڑے رہنے کا ملکہ دیتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا، یہ انسان میں استقامت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، زبان کی حفاظت کرنا، کفر اور گناہوں سے بچنا، کافروں، بد مذہبوں، فاسق و فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا، مصائب و آلام اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لمبی امیدیں نہ رکھنا، اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کو امام ابن جوزی نے عیون الحکایات کے اندر بیان کیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ عبداللہ بن حذافہ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بھی قید کر لیا گیا، اور رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور انہیں دعوت دی کہ تم نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اس کا مطلقاً انکار کیا۔ اب آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو اٹھا کر ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب پھینکنے کا وقت آیا تو آپ رونے لگے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر رومی سردار نے سمجھا شاید آپ خوف زدہ ہو گئے اور آپ ڈر گئے، تو اس نے کہا کہ اب کس بات پر روتے ہیں؟ کیا آپ دین نصرانیت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے فرمایا میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 جانیں دیتا تو میں 100 کی 100 جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتا۔ عبداللہ بن حذافہ کے اس جواب نے اس رومی سردار کو متعجب کر دیا۔ اس نے کہا اگر آپ میرے سر کا بوسہ لیں
تو میں آپ کو بھی آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان قیدی ہیں 80 قیدی ہیں ان کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ 80 قیدیوں کو قید سے آزاد کریں گے، آپ نے اس کے سر پر بوسہ لیا اور وہاں سے ان قیدیوں کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، تمام واقعہ سنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی استقامت کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ اگلی آیت اہم آیت مبارکہ بد مذہبوں کے حوالے سے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ظالموں کی طرف جھکنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بد مذہب لوگوں کی طرف دلی رغبت کا پایا جانا، رجحان ہونا۔ اور یہ لفظ کہاں سے بنا ہے؟ یہ رکون سے ماخوذ ہے، ولا ترکنو، یعنی تمہاری رغبت نہ ہو بد مذہبوں کی طرف۔ تو یہ لفظ رکون سے ماخوذ ہے۔ رکون کا معنی ہے کسی کی طرف دل کا میلان ہونا، اپنے دل میں کسی کے لیے محبت کا پانا۔ تو یعنی اس آیت کا مطلب یہ کیا جائے گا کہ ان ظالموں کے افعال سے راضی نہ ہو اور ان کے ساتھ مداحنت نہ کرو اور ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ اور ان کے شعار میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ایندھن بنا دے۔ بد مذہب لوگ، بد مذہب فرقے جتنے بھی ہیں، ہمارے بہت سے لوگوں کو ان کے عادات و اطوار اپنانے کا شوق ہے، عادت ہے، اور ان کی مجالس میں، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ خود سوچیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کی طرف رغبت رکھو گے اللہ تمہیں بھی اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا۔ بہت سے مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ظالموں کی طرف رجحان رکھنے والوں کو فرما رہا ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہاں سے ایک بات تو اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ بد عقیدہ ہو، ظالم ہوں، منافق ہوں اور ان میں کسی قسم کی عقیدے کی بگاڑ کی صورتحال نظر آتی ہو، ان کی طرف رجحان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر سے محبت رکھنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قلبی رجحان رکھنا، ان کے گھروں سے رشتے کرنا، ان کے ساتھ معانست والا معاملہ کرنا، محبت و شفقت والا معاملہ کرنا اور تا وقت وصال ان لوگوں سے راضی ہونا، یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان کے اس کمال پر فائز تھے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ان پر جن لوگوں نے ظالم کا اطلاق کیا انہوں نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کی طرف رجحان رکھا تھا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی طرف رجحان رکھنے والوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان لوگوں سے مصاہرت بھی قائم ہے، رشتہ داریاں بھی قائم ہیں، دوستیوں والے معاملات بھی قائم ہیں، تحفے تحائف لیے اور دیے بھی جاتے ہیں، ان کی شان میں احادیث بھی وارد ہیں۔ تو اب اس آیت کے بعد ان لوگوں پر اعتراض کرنے کا کوئی راستہ کھلا نہیں رہتا۔ اور اگلی آیت مبارکہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس آیت میں دن کے دو کناروں سے مراد صبح اور شام ہے۔ دو کنارے جو آیت میں بیان کی گئی صبح اور شام، زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر، جبکہ شام کی نمازیں ظہر اور عصر اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ نیکیوں سے مراد کیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہاں پر نیکیوں سے مراد ان 5 نمازوں کو بر وقت ادا کرنا، ان نمازوں پر دوام رکھنا، اور یا نیک کام سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس نے ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا، یعنی مباشرت کے سوا سب کام کی، یعنی بوس و کنار،
اور اسی طرح قربت کا معاملہ کیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ صورتحال بیان فرمائی کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیکیاں صرف اسی شخص کی برائیوں کو مٹا دیں گی کہ اس نے یہ گناہ کیا، اب نیکی کرے تو اس کا گناہ مٹ جائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا سرزد ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی صحابی نے شکایت کی ہے، ایک شخص نے شکایت کی مجھ سے گناہ ہوا، تو آپ نے اس کو نماز پر دوام رکھنے اور نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیکی تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے سن کر، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کامل طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ نفل یہ توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور میرے یہ نوافل میرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ بعض اوقات بہت سی نیکیاں مقام و مرتبے میں اتنی بلند اور بڑی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جیسا کہ حج ہے۔ آپ حج کرنے گئے اور آپ نے کامل طریقے سے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نیکیاں بتا دوں احادیث کی روشنی میں اختصار کے ساتھ جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، تو یہ رمضان کا روزہ رکھنا جو اس سے پہلے اس نے گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ایک شخص ایک عمرہ کیا، پھر اس نے دوسرا عمرہ کیا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک اس سے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جس نے علم دین تلاش کیا، علم تلاش کیا، تو یہ تلاش اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 مختصر سی مثالیں بیان کی احادیث سے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آگے ہے فَلَوْلَا قَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْحَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسی فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی۔ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، وہ مجرم تھے، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے اور نازل ہونے والے عذابات کا بیان فرمایا، اور فرمایا گیا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرتا، اور اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے رجوع نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی قوم اس حال پر، اس ڈگر پر چل رہی ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر ہے، اور اس کے اندر سے کچھ لوگ اس برائی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ نہیں کرتے، تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا، اپنے گناہوں پر اڑے رہنا، کھڑے رہنا، توبہ نہ کرنا، رجوع نہ کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یعنی اس قوم میں اگر توبہ کرنے والے لوگ ہوں یا اس قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ آج امت مسلمہ جس ذلت اور رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہم میں بدرجہ اتم اور بدرجہ احسن پائی جاتی ہیں۔
کہ نہ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کا کوئی خیال ہے، نہ ہی ہمیں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بناتا، یعنی سب کو پیدائشی طور پر ہدایت کا نور دے کر پیدا فرماتا، وہ ہدایت پر ہی رہتے، لیکن یہ منشاء الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک اختیار دیا، نیکی اور برائی کا راستہ دکھا دیا، اور ہر شخص اپنے تائیں اسی راستے پر چلتا ہے جو اسے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی شخص کے دل میں کبھی ہدایت کو داخل نہیں فرمایا، ہاں جو ہدایت کی طرف جائے اس کے لیے راستے کو آسان ضرور کر دیا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، جو نیکی کے راستے کی طرف چلے ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو تمام امت متفق نہیں ہو سکتی کسی ایک نقطے پر، یہ اختلاف تو رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک جنتی ہے، اور وہ جنتی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلنے والا ہے۔ اس لیے کسی شخص کے لیے حق کا جو تعین ہے، حق کا معیار ہے، وہ رسول اللہ کا عمل ہے یا صحابہ کا فعل ہے۔ اگر کسی عقیدے کی بنا اور کسی عقیدے کی حقیقت اور اصلیت نہ رسول اللہ سے ثابت ہو نہ صحابہ سے ثابت ہو تو سمجھ لینا چاہیے اس شخص کا تعلق گمراہ فرقوں سے ہے یا گمراہی سے ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت آئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کے حالات و واقعات کو بیان فرمایا، اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے محبوب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت ملے، تسلی ملے، مزید استقامت پر آپ رہیں، آپ اس حال پر قائم رہیں جس پر آپ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے ذکر سے یاد رکھیے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم رسولوں کا حال اس لیے بیان کرتے ہیں آپ کے دل کو مضبوط کریں، تقویت دیں۔ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا جو ذکر ہے، اولیاء کا ذکر، یہ اللہ کے لشکر ہیں جن سے اللہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ یہی آیت پڑھا کرتے تھے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب ہم آپ پر یہ واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے دل کو مزید استقامت نصیب ہو، مزید آپ اسی حال پر قائم رہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں وعید اور غضب کا اظہار ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ اے محبوب آپ ایمان نہ لانے والوں سے فرما دیجئے جو کام تم کر رہے ہو کرتے جاؤ، ان قریب اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگلی آیت اور آخری آیت ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی تمام چیزیں وہ چاہے خفیہ ہوں، ظاہر ہوں، موجود ہوں، معدوم ہوں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ الغرض زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اور دنیا اور آخرت میں مخلوق کا ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی کی یہ شان ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم نے سورہ ہود کو ختم کیا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ یوسف جو ہے اس کی ابتدا کریں گے اور سورہ یوسف کا تعارف کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کے
جو علماء کرام نے اس میں حکمتوں کا بیان کیا ہے وہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ کیوں بیان فرمایا۔ سورہ یوسف اپنے اندر بہت سے اہل سنت کے عقائد و نظریات کے حوالے سے دلائل رکھتی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے اندر ان کو مختصراً بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا